آزمائش کے بعد جب تم اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتے ہو تب وہ تمہیں ایسی اندیکھی طاقت دے دیتا ہے کہ تم ان تمام حالات سے نڈر ہو کر لڑ جاتے ہو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہوتے ہیں۔ جانتے ہو وہ تمہیں اتنی ہمت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب تم اس پر یقین رکھتے ہو تب وہ تمہیں یقین کے معجزے دکھاتا ہے۔ جب تم اسے اپنے لیے کافی کر لیتے ہو تب وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو پھر لوگوں کے پیچھے مت بھاگو، نصیب سے لگائی ہوئی تمام جنگیں ختم کر دو، حالات کو کوسنا بند کر دو۔ جس کو اس پر اختیار ہے اسے منا لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنی طاقت سے خوش کرے تو پہلے اپنے صبر سے اسے خوش کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہیں تمہارے توکل کا صلہ دے تو پہلے تم اسے اس توکل کے آخری حد تک جا کر دکھاؤ۔ اور یاد رکھو تمہارے رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، وہ تو بس ایک اشارہ دیتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک حکم دیتا ہے اور چاند سورج بن جاتا ہے۔ وہ ایک حکم دیتا ہے اور بادل کا ہر حصہ بارش بن کر برسنے لگتا ہے۔ وہ ایک حکم دیتا ہے اور خزاں کے سبھی پتے ٹوٹ کر زمین پر گر جاتے ہیں، اور وہ ایک ہی حکم سے اس بے جان باغ کو بہار کے موسم سے بھر دیتا ہے۔ تمہارا صدیوں کا کام اس کے ہاں ایک لمحے کا قصہ ہے۔ تمہاری عمر بھر کے ریاضتیں اس کے لیے ایک کن کی بات ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا صبر اور سہی، جہاں اتنی کوششیں کی ہیں وہاں تھوڑی سی کوشش اور سہی۔ وہ اگر دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو کسی کی کیا جرأت جو اس کے لیے راستے میں رکاوٹ بنے۔ تو پھر یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون نہیں، کیونکہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے، اور اللہ صرف نیت و طلب دیکھتا ہے۔ تمہاری دعائیں تمہیں ان چیزوں تک لے جا سکتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، کیونکہ نصیب پر اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کا اختیار نہیں۔ اور جب تم اللہ رب العزت پر اپنے معاملات چھوڑ دیتے ہو تب وہ یہ اختیار تمہیں دے دیتا ہے، پھر تمہاری دعائیں معجزے لاتی ہے اور سب مکمل کر دیتی ہے۔ اپنی بیوی کو اپنا دوست بنائیں اور آپ کی زندگی بے حد خوشگوار ہو جائے گی۔ دل کے دروازے دوسری عورتوں کے لیے بند کر دیں۔ جب آپ شادی کر چکے ہیں تو آپ کے دل میں سب سے اہم مقام آپ کے خاندان کا ہے، نہ کہ کسی اور عورت کا جو آپ کی زندگی سے باہر ہو۔ اپنی بیوی کا ذکر کسی اور کے سامنے نہ کریں، کیونکہ اس نے آپ پر اپنے دل، عادات اور جسم کا بھروسہ کیا ہے۔ اس امانت میں خیانت نہ کریں۔ اگر آپ کسی عورت کا دل توڑنا چاہتے ہیں تو کسی اور سے محبت کریں، لیکن اگر آپ اس کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو اسے یہ محسوس کروائیں کہ وہی آپ کی پہلی اور آخری محبت ہے، اور اس میں سچے رہیں۔ آپ کی بیوی بہت سے کمزور لمحات سے گزرے گی، جیسے حمل، ولادت، تھکاوٹ، ذمہ داری اور کسی عزیز کے کھونے کا درد۔ ان حالات میں اس کا سہارا بنیں، اس کا ساتھ دیں اور کبھی اسے مایوس نہ کریں، کیونکہ مایوسی اس کے اعتماد کو ختم کر دیتی ہے۔ اپنی بیوی کو اپنی محبت میں نہ ڈبوئیں کہ وہ آپ کی جذباتی شدت سے بیزار ہو جائے، اور نہ ہی اسے بالکل نظر انداز کریں کہ وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی خود کو محروم اور تنہا محسوس کرے۔ بیوی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھیں۔ عورت مرد سے زیادہ معصوم اور بے ساختہ ہوتی ہے، اسی لیے کبھی کبھی اس کے رویوں کو بے دھیانی یا نہ سمجھے سے تعبیر کریں، نہ کہ بددیانتی یا اذیت رسانی سے۔ جب آپ باپ بننا چاہیں تو یاد رکھیں کہ والد ہونے کی ذمہ داری اٹھانا ضروری ہے، کیونکہ ایک بچہ آپ کے مال، محبت، قبولیت اور دل و دماغ کا زندگی بھر محتاج ہوتا ہے۔ عورت اکثر آپ کی عکاسی کرتی ہے، وہ آپ کے اعمال کا رد عمل ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو وہ آپ کی سلطنت کی ملکہ بن جائے گی اور آپ کی زندگی میں بہار آ جائے گی، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو یا تو وہ ٹوٹ جائے گی اور ایک بے حیثیت عورت بن جائے گی، یا پھر ایک مضبوط عورت بن جائے گی جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ دوستی، رشتے اور تعلق آپ کے گھر کی الماری میں رکھی کوئی ایسی چیز نہیں جس کا استعمال آپ کبھی کبھی کریں۔
بلکہ رشتے اور تعلق وہ خوبصورت تحفہ ہیں جو آپ کو نہ صرف خوشی دیتے ہیں بلکہ برے وقت میں آپ کی طاقت اور حوصلہ بھی بن جاتے ہیں۔ رشتے اور تعلقات کو مفاد کے لیے استعمال نہ کریں، رشتوں اور اچھے تعلقات کی عزت و قدر کریں تاکہ اس کرہ ارض پہ آپ کا وقار اور عزت دونوں قائم رہیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، بہت آسانیاں دے اور چاہت کہ ان رشتوں کو آپس میں اخلاص کے ساتھ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ گھر کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھو، باتیں کرو، ایک دن وہ خود بخود خاموش ہو جائیں گے، انہیں آزاد چھوڑ دو، خرچہ کرنے دو، اپنی مرضی سے جینے دو، ایک دن وہ تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ جائیں گے، انہیں بار بار نہ ٹوکیں، وہی باتیں دہراتے رہیں، ایک دن تم ان کی آواز سننے کے لیے ترس جاؤ گے جب وہ خاموش ہو جائیں گے۔ جتنا ہو سکے ان کی دعائیں لو، جھک کر، پاؤں چھو کر، ایک دن وہ خود بخود تصویر بن جائیں گے، پھر تمہارے معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انہیں دوسروں کے سامنے کچھ نہ کہو، انہیں کھانے دو اپنی مرضی سے، پھر دیکھو وہ کھانے کے لیے بھی نہیں آئیں گے، خواہ تم کتنی ہی بار ان کی برسی مناؤ۔ کہتے ہیں تم وہ عورت ہو جس کے لیے شاعر شعر کہتے ہیں، سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں، تاجر بلیک مارکیٹ کرتے ہیں، اور مولوی اور پنڈت ماتھا رگڑ رگڑ کر خدا کو یاد کرتے ہیں۔ تمہارے لیے انسان نے کیڑوں سے ریشم مانگا، بھوری مٹی سے کانچ پیدا کیا، دھرتی کی چھاتی میں گھس کر سونا نکالا اور سمندر میں ڈوب کر موتی تلاش کیے۔ تمہارے لیے انسان نے گھر بنایا، گھر کے گرد باغ لگایا، باغ میں پھول کھلائے اور پھولوں کو توڑ کر تمہارے بالوں میں ٹانگ دیا۔ تم جو ہر انسان کے آرزو کی خوشبو ہو، ہر خوشبو کا سلو ہو، پھر تم اداس کیوں ہو؟ 95% عورتیں جاہل ہو سکتی ہیں لیکن مردوں کی طرح ظالم نہیں۔ وہ کبھی 2 سال کے بچے کا ریپ نہیں کرتی، وہ کبھی کفن سے لپٹی لاشوں سے اپنی حوث پوری نہیں کرتی، وہ کبھی نکاح کا جھانسا دے کر دوستوں کے ساتھ عزت نہیں لوٹتی، وہ کبھی راہ چلتے مردوں کو سیٹیاں نہیں مارتی، وہ کبھی استاذ یا عام شخص کے روپ میں کسی دوسرے کو ہراساں نہیں کرتی، کبھی زیادتی کے بعد لاش کو دریا میں نہیں پھینکتی۔ ہاں، عورت جاہل ہو سکتی ہے مگر درندہ صفت نہیں۔